پاکستان بھر کے ایک بہت بڑے عالم مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جی ہم عمرے میں تھے، عمرے میں یہ ایک واقعہ انہوں نے سنایا، اور جس سے جب سے میں یہ واقعہ ان سے سنا ہے تو اس کے بعد بار بار یہ خیال میں آتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جی میں جس کمرے میں رہائش پذیر تھا ہوٹل میں، ساتھ والے کمرے میں بہت دیکھا کہ لوگ یعنی بے محابہ کچھ نوجوان ہیں، اور بے محابہ اس طرح ان کی ہنسی مذاق کا قہر اور آوازوں کی گونج، جیسے نا بے تکلف محفل میں انسان ہوتا ہے اور شور ہوتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا، اور کچھ ان میں سے افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ نوجوان لڑکے ہیں اور کچھ نوجوان لڑکیاں ہیں۔ تو حضرت پوچھتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کون ہو تم لوگ جو ادھر آئے ہو، کون کون ہو؟ تعارف پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپس میں کوئی کزن لوگ ہیں، ہم عمرے پہ آئے۔ تو کزن کا جو ایک تصور ہے نا وہ شریعت میں مثال کے طور پہ چچا زاد بہن ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ چچا زاد کے ساتھ بہن کا لفظ تم نے لگایا ہے، اللہ نے وہ چچا زاد ہے، وہ بہن ہو تو بہن کے ساتھ نکاح، اور چچا کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے، بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ حضرت رحمہ اللہ جو تعبیر کرتے تھے وہ تو میں نہیں نقل کر سکتا ہوں، لیکن بہت سخت تعبیر فرماتے تھے کہ یہ تو تم نے ساتھ لگایا نا، بہن ہے وہ کیا چچا زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، ماموں زاد ہے، ان سے پردہ ہے اور وہ اجنبیہ ہے، رشتہ اپنی جگہ ہے، لیکن پردے کے اعتبار سے جو حکم ہے شریعت کا، جیسے کسی اجنبی عورت سے، بالکل اجنبی عورت سے، مرد پاکستان کا ہے، عورت امریکہ کی ہے، جس طرح اس سے پردے کا حکم ہے تو اسی طرح پردے کا حکم چچا زاد بہن سے، اور اسی طرح ماموں زاد سے، اسی طرح تمام سے۔ یہ معلوم نہیں ہے لوگوں کو، یہ معلوم نہیں ہے کہ محرم رشتہ کون سا ہے، محرم رشتوں کا تعین ہی نہیں ہے۔ عدت کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اکثر لوگ، چونکہ بعض مسائل ہم زیادہ پوچھتے ہیں، عدت کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عدت میں بیوہ خاتون کس کس کو مل سکتی ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی بات یہ ہے کہ پردے کا جو حکم ہے وہ جس طرح عدت کے اندر ہے تو عدت کے بعد بھی پردے کا وہی حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عدت کے بعد پردہ کوئی نہیں ہے، عدت کے بغیر تو کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ جی میری بیوی، میری بہن، وہ رشتہ داروں میں کن لوگوں کو مل سکتے ہیں اور کن کو نہیں مل سکتے، وہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ چلو شکر ہے عدت کا تو پوچھتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم کزن ہیں، اب اس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ میں رہائش ہے، اور بیت اللہ شریف میں عمرے کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں، اور اتنی بیت اللہ شریف کے پڑوس میں رہائش ہے، اور یہ بے محابہ گپ شپ، اور ادھر سے انسان ادھر گپ شپ کے لیے جاتا ہے، اور گپ شپ بھی غیر محارم کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ بہت کم جاتے تھے، بہت کم۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ مکہ میں مدینہ میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے، ثواب ملنے کی بجائے جس طرح نا ثواب زیادہ ہے، اس طرح وہاں غلط کام کرنے کا وبال بھی ڈبل ہے۔ ایک نماز پڑھے، ابھی فضیلت آئی کہ بیت اللہ شریف میں ایک نماز پڑھے تو ثواب کتنا ہے؟ جماعت کے ساتھ جو ایک نماز پڑھے تو ثواب 1,00,000 نمازوں کا ہے۔ اس طرح وہاں جو گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا وبال بھی ڈبل ہوتا ہے، ڈبل اور زیادہ، اسی حساب سے ڈبل ہوتا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچتے تھے، اتنے بڑے آدمی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے متقی اور پرہیزگار اور ان جیسا خدا سے ڈرنے والا اور کون ہو سکتا ہے جن کا یہ عالم ہے کہ ڈر کے مارے مکہ اور مدینہ میں زیادہ قیام نہ کرے کہ کوئی گستاخی ہو جائے تو ثواب تو دور کی بات ہے، ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ بے ادبی بعض لوگ کرتے ہیں، شاعر اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں، شاعر اللہ کی بے ادبی ہے۔ مسجد کی بے ادبی کیا ہے؟ حرام ہے۔ بیت اللہ شریف کی بے ادبی کیا ہے؟ حرام ہے۔ قرآن کی بے ادبی کیا ہے؟ یہ شعائر اللہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے نا ایک جملہ فرمایا ہے، اور اس جملے کا مطلب حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کی جو عزت ہے، مسلمان کی آبرو ہے، وہ دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے، جیسے شاعر اللہ کی بے ادبی حرام ہے۔ آج کا مسلمان یہ تو سمجھتا ہے
مسجد کا احترام ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کا احترام ٹھیک ہے، لیکن مسلمان کا احترام اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کا دل دکھایا، مارنا نہیں، قتل کرنا نہیں، دل دکھایا، غور کریں آپ الفاظ پر، جس نے کسی مسلمان کا دل دکھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ گناہ ہے کہ کوئی شخص 70 مرتبہ خانہ کعبہ کو گراتا ہے، اس سے مسلمان کا دل دکھانے والا زیادہ گناہ کا ارتکاب کر جاتا ہے۔ اس چیز کا تو خیال ہی نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے۔ آداب اور احترام، مسلمان کا احترام، اور جہاں ایک طرف مسلمان کی بے ادبی کا وبال ہے تو وہاں مسلمان کے احترام کا اجر کیا ہے۔ ایک مسلمان ایک دوسرے کے اوپر، معاشرتی زندگی میں حقوق ہے، مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہے، تو حقوق کی ادائیگی پر، میل جول پر، حسن اخلاق پر، مسلمان کے اکرام پر، مسلمان کے احترام پر اللہ کیا دیتے ہیں، اس پر ایک حدیث سنانے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کو ہاتھ ملاتا ہے، ہاتھ ملانے کے پیچھے نیت دیکھنی ہوتی ہے، اخلاق ہے نا، اخلاق جس طریقے سے ہم اخلاق سے پیش آتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حسن خلق، اخلاق کا یہ سلوک کس لیے ہے۔ اگر اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ اخلاق قبول ہے، اور اگر اس طرح نہیں، بعض لوگ نا مثال کے طور پہ ایک آدمی دکاندار ہے اور وہ اس لیے اخلاق سے پیش آتا ہے کہ جی میں خوش اخلاق اس لیے کرتا ہوں کہ میرا سودا زیادہ بکے، تو ٹھیک ہے یہ فارمولہ کامیاب تو ہو جائے گا، لیکن اس پر اس کو اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اجر اس اخلاق سے اجر یہ نہیں ہے کہ نیت یہ نہیں ہے کہ اس کو اجر مل جائے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ کوئی شخص کسی سے مسکرا کر بات کرتا ہے، ایسے ملت ساری سے ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا مخلص ہے۔ مخلص ٹھیک یہ محبت کرنے والا ہے، یہ اخلاق والا ہے۔ مخلص کیا ہے؟ مخلص کا کیا مطلب ہے؟ یہی اس کا طریقہ اگر اللہ کی رضا کے لیے تو یہ مخلص ہے، اور اگر یہ طریقہ کسی اور مقصد کے لیے تو مخلص نہیں ہے۔ آپ اس کو خوش اخلاق کہہ سکتے ہیں، اچھے کردار والا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اچھا کردار اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اخلاص ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو اخلاص نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص دوسرے مسلمان کو ہاتھ ملاتا ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، ایک نا احترام ہے، صرف احترام ہے، محبت ہے، اور مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اس احترام پر کیا ملا؟ فرمایا کہ جب وہ مصافحہ کرتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، فرمایا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کو چھوڑا نہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اجر ملتا ہے۔ بے ادبی پر نہ، بے ادبی پر وبال ہے تو احترام پر اجر ہے۔ بات چل رہی تھی غار حرا کی اور زیارات کی، تو مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ہے 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر اللہ اجر دیتا ہے۔ اب ایک شخص زیارات کے لیے جاتا ہے، احد دیکھنے جاتا ہے، بدر کے میدان، یہ ایک عقیدت ہے، محبت ہے بدر سے، احد سے، اور وہ ہمارے لیے یادگار ہیں اور اسلام کی عظمت کے نشان ہے، اور ایک مسلمان اپنی یادگار کو زندہ رکھتا ہے، وہ اپنی جگہ کی بات ہے، لیکن موقع اور محل پہچاننا، اس کے لیے طریقہ ایسا اختیار کرنا ہے کہ غار حرا دیکھنے کے لیے جانا ہے، غار ثور دیکھنے کے لیے جانا ہے، تو ایسے وقت میں آدمی جائے کہ بیت اللہ شریف کی نماز ضائع نہ ہو۔ ابھی وہاں جس کام کے لیے انسان گیا ہے حرم شریف میں، ابھی آج کل تو فوٹو کی وہ آئی ہے نا ویڈیو، وبال کی بات میں کر رہا تھا، جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بازار میں بھی گناہ ہے اور مسجد میں بھی، لیکن بازار میں جھوٹ بولتا ہے اس کے مقابلے میں جو مسجد میں جھوٹ بولتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس مسجد میں جو جھوٹ بولتا ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو یہ اور زیادہ گناہ ہے، تو یعنی اور زیادہ بے ادبی ہے۔ پھر ویڈیو بنا رہا ہے، لائیو ادھر کسی سے بات کر رہا ہے اور اس کو کہتا ہے جی میں تو بالکل خانہ کعبہ کے سامنے ہوں،
اور میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. حالانکہ وہ اس سے کیا کر رہا ہے؟ باتیں کر رہا ہے. یہ طریقہ ہے. جھوٹ بولنا گناہ ہے تو خانہ کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اس طرح جھوٹ بولنا، یہ جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے ہیں. جھوٹ یہی چیز ہے نا. کئی مرتبہ بعض مرتبہ سننے کو ملتا ہے اچھی بڑی مجلس ہوتی ہے اور بہت، ایک آدمی مثال کے طور پہ ڈرائیور کو آپ فون کریں کہ آپ جی آ جائیں، کدھر سے آ رہے ہیں، کہیں تو فیض آباد سے نکلا ہے، بارکہو سے آ رہا ہے، اور آپ فون کریں آگے سے کہتے جی میں یہ پہنچ آیا جی، یہ گوڑا گلی. تو اب آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ ایک بندہ ہے کدھر؟ بارکہو میں، اور کہتا ہے کہ میں گوڑا گلی سے آ رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به. وہ جھوٹ بدبو ہے، غلاظت ہے. فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو رحمت کے فرشتے جو اس سے 1 میل دور بھاگتے ہیں، جھوٹ کی اس بدبو کو وہ محسوس کرتے ہیں. یہ جھوٹ ہے. آج کل جھوٹ کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ بہانہ. جھوٹ کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ بہانہ. ایک بندے کو پتہ کرو جی گھر پہ موجود ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہتے بہانہ کرو کہ نہیں ہے، تو یہ بہانہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جی میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور دعا کر نہیں رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اور ادھر سے ویڈیو بنا رہے ہیں، ادھر سے تصویریں بن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی، شعائر اللہ کی توہین ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے. ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو حضور علیہ السلام نے جب آپ پر وحی اتری، آپ نے اپنے لیے غار حرا کا انتخاب کیا، اور غار حرا میں آپ چلہ کش ہوئے، اور وہاں پر پہلی وحی اتری ہے. حضور علیہ السلام نے غار حرا کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ حرا سے بالکل سامنے آپ وہاں عبادت فرماتے اور نیچے دیکھتے تو سیدھا خانہ کعبے کے اوپر آپ کی نگاہ پڑتی. اور ایک چیز ہے خانہ کعبہ، ایسا عمل ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. 120 رحمتیں برستی، حدیث شریف میں آتا ہے. 60 طواف کرنے والوں پر، اور وہاں کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ طواف ہے. اور 40 نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 فرمایا جو صرف خانہ کعبہ کو. اور ایک حدیث یہ دیکھنے پر، لفظ دیکھنے پر حدیث. عمرہ کرنے کوئی جاتا ہے، میں جاتا ہوں، آپ جاتے ہیں، کوئی جاتا ہے. حج کرنے کوئی جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، جتن برداشت کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، سب کچھ. لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ یہ عمرہ قبول ہے یا مردود ہے. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایک ایسا گارنٹی والا عمل جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے لاکھوں روپیہ خرچ نہیں کیے، جتن مشقت بھی برداشت نہیں کی. ایک حدیث پڑھ کے میں ختم کرنے لگا. میرے آقا نے فرمایا کہ جو اپنے والدین، بوڑھے ماں باپ، جس کو آج کل کا بیٹا کہتا ہے نا کہ ابا آپ کو سمجھ نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کے چہرے پہ محبت کی نگاہ ڈالتا ہے. یہاں جو حضور نے خوشخبری سنائی ہے نا، اس کے بارے میں شک نہیں ہے کہ مقبول ہے یا مردود. فرمایا اللہ تعالیٰ ایک حج مبرور کا ثواب عطا کر دیتے ہیں، مقبول حج کا. اس میں شک کوئی نہیں ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں، اس لیے صحابہ ہمارے محسن ہیں نا. صحابہ نے وہ سوال کر دیے جو ہمارے کرنے کے تھے اور ہمارے مقصد کے. اللہ کے نبی کوئی شخص ایک مرتبہ نہیں، بار بار ماں باپ کے چہرے پہ نگاہ ڈالتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جو بار بار نگاہ ڈالتا ہے، حتیٰ کہ دن میں 100 بار نگاہ ڈالتا ہے، ماں باپ کے چہرے پہ محبت کی نظر ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ مبرور حج کا اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.